أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا افلا تذکرون. صدق اللہ العظیم. سورہ ہود کی آیت نمبر 18 سے آیت نمبر 24 تک تلاوت کی گئی. ان آیات کا گزشتہ آیتوں سے ایک جوڑ ہے، ربط ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیتوں میں انسانوں کے دو رویوں کو، دو کردار کو، دو عملوں کو بیان فرمایا. ایک عمل، ایک کردار وہ ہے اللہ کی طرف سے جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس نعمت کی شکر گزاری، بندگی اور عبدیت کو بڑھا دیتے ہیں. اور ایک قسم وہ ہے جب اللہ کی طرف سے کوئی نعمت ملتی ہے تو پھر اس نعمت کے زوم میں آ کر وہ تکبر، بڑائی، ظلم، زیادتی کرنے لگتے ہیں. یہ دو رویے ہیں، یہ دو کردار ہیں. اس میں خاص طور پر وہ لوگ جن کو اللہ نے اپنی نعمت عطا فرمائی، چاہے وہ نعمت دنیا کی ہو، چاہے وہ نعمت دین کی ہو، اس نعمت کے ملنے کے بعد انہوں نے جو ظلم کیا، اللہ تعالیٰ کا اتنا غضب، اتنا قہر، اتنا جلال ہے کہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 10 ان کی برائیوں کو بیان فرمایا. یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں. یہ بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر پیدا نہ ہو. فرمایا سب سے پہلی بات وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا. اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرے. جھوٹ کی کئی قسمیں ہیں، اس میں سب سے بدترین جو قسم ہے وہ اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب کرنا. جیسے نعوذ باللہ شرک کرنا، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے. اللہ کی طرف منسوب کرنا جھوٹ کو. کوئی بات اللہ نے نہیں کہی اس کے بارے میں کہنا کہ اللہ نے کہی، یہ سب سے بڑا. مشرکین ان کا یہ ظلم تھا کہ وہ اللہ کی طرف جھوٹ کو منسوب یہ کرتے تھے کہ ہم ان بتوں کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا اور ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے. یہ ایک قسم ہے جھوٹ، بدترین قسم ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. لیکن جھوٹ کی ایک قسم یہ بھی ہے کہ آدمی جو ہے اللہ کا نام لے کر جھوٹی قسم کھائے. اپنے گزرے ہوئے زمانے میں، اپنے ماضی میں کوئی بات ہو اور وہ جانتا ہے کہ وہ بات ہوئی ہے لیکن وہ اللہ کا نام لے کر کہتا ہے کہ ایسا نہیں کیا. یہ بھی ایک جھوٹ ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے اس نے یہ کام کیا، اس نے یہ برائی کی. اللہ اسی لیے قسم جو ہے نا، یہ آدمی محتاط رہے اس معاملے. سچی قسم بھی کھانے سے محتاط رہے. چے جائے کہ جھوٹی قسم، جھوٹی قسم یہ بہت بڑا گناہ ہے. یہ اتنا بڑا خطرناک. مثال کے طور پر ماضی میں گزشتہ کوئی ہم سے کوئی ایک چیز ہو گئی، آدمی جو ہے اس چیز پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے. میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں کہ ایسا نہیں ہوا، حالانکہ وہ جانتا ہے اس نے کی. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ جملہ جو ہے ایمان کو خطرے میں ڈالنے والا جملہ ہے.
یہ جو دور ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اس دور کے دو بڑے فتنے ہیں، ایک زبان کا فتنہ ہے، ایک آنکھ کا فتنہ ہے، نگاہ کا فتنہ۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں فتنوں سے خاص طور پہ ہماری حفاظت فرمائے۔ زبان کے فتنوں میں ایک فتنہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے بولنے پہ آتا ہے تو بولتا ہی رہتا ہے، اور کبھی کبھی اپنی دینداری اور اپنے عمل کو ثابت کرنے کے لیے بھی قسم کھا لیتا ہے۔ تو بنی اسرائیل کا مشہور قصہ ہے، دو شخص، ایک بہت ہی گنہگار، ایک بہت ہی نیک۔ جو نیک آدمی تھا، عبادت گزار، اس نے اس برے انسان کو دیکھ کر کہا کہ خدا کی قسم تجھے کبھی اللہ معاف نہیں کرے گا، تو جہنم میں جا۔ جو آدمی زندہ ہے اس کے بارے میں ہمیں اختیار ہی نہیں ہے کہ ہم قسم کھا کے اس کے معاملے میں۔ اسی لیے کفر کے بارے میں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ کفر کی بات کہنا، کسی کو کافر کہنا، یہ دور جو ہے نا، یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ تکفیر عام ہو چکی ہے، سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں ایک دوسرے کو تکفیر، فلاں کافر، فلاں کافر، فلاں کافر، اور جو اس کو کافر نہ کہے وہ بھی کافر۔ وہی وقت آدمی کرنے کے کام میں لگائے، تلاوت میں لگائے، ذکر میں لگائے، علم سیکھنے میں لگائے، تو یہ ایک بہت بڑی بری بات ہے۔ فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف جھوٹ منسوب کرے۔ اور دوسری برائی فرمایا اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں گے۔ IRS والے آ کے کہیں آپ کو جو ہے نیکسٹ ویکینڈ آپ کو آنا ہے، آدمی کی بلڈنگ ہل جاتی ہے۔ ٹیکس کی طرف سے اگر لیٹر آئے آپ کو جو ہے اگلے ہفتے فلاں ڈیٹ پہ اگر حاضر ہونا ہے، آدمی کیا کرے؟ دعائیں کرائے گا، میری دعا کریں، میرا جو ہے ایڈکٹ ہے، میری آڈٹ ہو رہی ہے۔ امیگریشن کی طرف سے اگر آ جائے کہ آپ کو پیش ہونا ہے، آپ کا کوئی کیس ہے، تو آدمی اس کے لیے وظیفے کرے گا، دعائیں کرائے گا۔ یہ کتنا بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اولئک یعرضون علی ربہم، آدمی کو اس کا استحضار نہیں کہ مجھے بھی اللہ کے سامنے میری پیشی ہو۔ وعرضوا علی ربک صفا، اللہ کے بارگاہ میں صف بنا کے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، جیسے دنیا میں آئے تھے ایسے ہی آ گئے نا، تم بالکل ننگے کپڑے نہیں۔ بل زعمتم ان لن نجعل لکم موعدا، تمہارا تو یہ خیال تھا کہ ہم تمہیں دوبارہ لوٹائیں گے نہیں۔ ہر ہفتہ جمعہ میں یہ سورہ کہف سے مضمون پڑھایا جاتا ہے تاکہ آدمی کو اس دربار کی پیشی کا استحضار ہو، مجھے وہاں کھڑا ہونا ہے۔ جب آدمی یہ سوچتا نہیں تو پھر آدمی کی زبان بہت، آدمی ظلم کرتا ہے، اور ظلم میں بڑے درجے کا ظلم بھی کر لیتا ہے۔ جس کو اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا استحضار نہ ہو وہ تو ظالم ہے، وہ تو دنیا میں کہے گا وہ تو سب کچھ دنیا ہے، بس جس پہ چاہے ظلم کروں، جس پہ چاہے زیادتی کروں۔ اولئک یعرضون علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو حضوری اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، کھڑا کریں گے۔ یہاں آدمی بچ جائے گا، کسی سے کچھ بھی کہے، کسی کچھ کہے، دھوکہ دے کے چار الفاظ کہہ کر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال کا وقت آیا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تعریف کر رہے تھے، بولے تعریف میں مجھے وہ آخرت کا ڈر خوف ہے، بس وہاں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے تو میرا بیڑا پار ہو جائے۔ یہ ہے اولئک یعرضون علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کفروا علی ربہم ویقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، اور وہاں پر اشہاد کہیں گے، اشہاد شہید کی جمع ہے۔ جب آدمی اللہ کے دربار میں کھڑا ہوگا تو گواہ یہ کچھ نہیں کہے گا۔ کون گواہ ہیں؟ گواہ تو بہت ہیں، ایک گواہ سب سے بڑا اس کے اعضاء ہیں۔ وَيَقُولُ الْأَشْهَادُ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، قیامت کا ایک نام یہ بھی ہے، جس دن کے گواہی دینے والے گواہ دیں گے، اس دن یوم یقول الاشہاد۔ تو اشہاد بہت ہیں، زمین جس حصے پر جو ہے آدمی گناہ کرتا ہے وہ زمین بھی گواہی دے گی۔ اسی لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں، یہ جو سنت پڑھتے ہیں ہم جگہ بدل کر، بار بار اپنے عمل کو عمل کرنے کے لیے جگہ بدلتے ہیں، اس کی وجہ ایک حکمت یہ بھی ہے، یہ زمین کا حصہ بھی گواہی دے، یہ زمین کا حصہ بھی گواہی دے، یہ حصہ بھی گواہی دے۔ فضاؤں میں جا رہے ہیں تو اعمال کریں تاکہ وہ بھی گواہی دیں۔ تو وہ جو ہے زمین کے حصے، فرشتے، اور سب سے بڑے گواہ تو انسان ہیں، سب سے بڑے انسان کے اعضاء ہیں۔ بلکہ یہاں تک کہ اگر کسی کی غلط دوستی ہے، غلط کوئی بری فرینڈشپ ہے، وہ برا دوست بھی اس کی گواہی دے گا۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتے ہیں الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقون، قیامت کے دن سارے دوست آپس میں دشمن ہو جائیں گے۔ دوست یہاں پہ بڑے مزے ہیں، چلو مل کر کریں گے، مل کر جائیں گے، مل کر وہ کریں گے، لیکن وہاں پہ بعضهم لبعض عدو، سارے دوست، ایک دوست دوسرے دوست کی گواہی دے گا، یہ برائی کو مجھے لے جاتا تھا، یہ مجھ سے برا کام کرواتا تھا۔ الا المتقون، جو بنیاد دوستی کی تقوی پر ہوگی نا، وہ سبحان اللہ وہ کام آئے گی۔
یوم یقوم الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ گواہ دیں گے، یہ ہیں، اس نے جھٹلایا، اس نے کیا، اس نے کیا۔ الا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سنو، لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے، ظلم کرنے والوں پر، زیادتی کرنے والوں پر اللہ کی لعنت برس رہی، اللہ کی پھٹکار، اللہ کی رحمت سے دور ہوتے ہیں۔ کبھی بھی آدمی کو جو ہے نا نام لے کر لعنت نہیں بھیجنا چاہیے، عمل پر لعنت بھیج سکتے ہیں، کافروں پر اللہ کی لعنت، ظالموں پر اللہ کی لعنت، فاسقین پر اللہ کی لعنت، فلاں پر اللہ کی لعنت نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر وہ مستحق نہیں ہے تو پلٹ کے آتی ہے۔ آدمی بہت لعنت بھیجنے میں بہت، اس لیے جو ہے نا آدمی کرنے کے کام میں مصروف رہے، کرنے کا کام جب کرے گا آدمی، اللہ نہیں کرنے والے کاموں سے بچائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے لعنت اللہ علی الظالمین۔ کون ہے ظالم؟ قرآن پاک میں ظالمین کی تفسیر الگ الگ جگہ بیان فرمائی تاکہ ہمیں پتہ چلے اس ظلم سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سب سے پہلے یہاں فرمایا ظالم وہ ہیں الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین میں رکاوٹ کا سبب بنتے ہیں۔ ہدایت کے لیے رکاوٹ کا سبب بننا، ہدایت کے لیے ذریعہ بننا، یہ ایمان والوں کی صفت ہے۔ ایک آدمی ایمان والوں کے لیے ہدایت کا سبب بن رہا ہے۔ طوبیٰ لمن جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، دعا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کو دعا دی، اللہ تمہیں ہدایت دے، ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہیں ہدایت کا سبب بنائے۔ تو مومن جو ہوتا ہے اس کی زندگی الگ ہوتی ہے، اور ظالم جو ہوتا ہے وہ اس کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ سب سے بڑے یصدون عن سبیل اللہ، اور ہر درجے کے ظلم الگ الگ ہے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اللہ کا دین تو بالکل صاف ستھرا ہے، بالکل لیلھا کنہارھا، اللہ کا دین ایسا ہے، قرآن ایسا ہے، رات بھی دن کی طرح ہے۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ کیا کرتے ہیں ظالم؟ اس میں شکوک، شبہات، اس میں کجی، ٹیڑھا پن تلاش کرتے رہتے ہیں۔ دیکھو تمہارے قرآن میں یہ ہے، تمہارے دین میں یہ ہے، تمہارے نبی نے یہ کیا، تمہارے فلاں نے یہ کیا، تمہارے ہے نہیں وہ چیز، کیونکہ ہدایت سے محروم ہیں تو پھر انہیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی۔ آج دنیا میں کتنا باطل اس پر محنت کر رہا ہے، اور اس پر کیسی کیسی کتابیں لکھی جا رہی ہیں، کیسی کیسی جو ہے نا محنتیں ہو رہی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم، اللہ تعالیٰ خود قرآن میں کہتے ہیں ایمان والوں سے، ایمان والو خذوا حذرکم، حذر کسے کہتے ہیں؟ دشمن تمہارا مقابلہ کر رہا ہے، تمہارے ایمان، تمہارے عقائد، تمہاری اعمال، تمہارے اخلاق کو برباد کرنے کے لیے تم نے کیا احتیاط کی تیاری کی ہے بتاؤ؟ اس کو کہتے ہیں خذوا حذرکم، اے ایمان والو احتیاطی تدبیر اختیار کر لو، کیونکہ دشمن تو پورے تمہارے عقائد کو، ایمان کو، اخلاق کو برباد کرنے پر بڑی زبردست سازشیں پھیلایا ہوا ہے۔ فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے۔ تو الذین یصدون عن سبیل اللہ، ظالم وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین سے اللہ کے بندوں کو روکتے ہیں، بھئی رک جائے، کسی طرح یہ روکے۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور اللہ کے دین میں ٹیڑھا پن چلا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت، ٹیڑھا دلوں کا ٹیڑھا پن بڑا خطرناک ہے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے اللہ بچا لیجئے ہدایت ملنے کے بعد دل ٹیڑھا ہو جائے۔ دل ٹیڑھا ہو گیا، ایک آدمی جو ہے نا چشمہ لگائے، بلیک کلر کا چشمہ لگائے تو ہر چیز بلیک نظر آتی ہے، گرین کلر کا لگائے تو ہر چیز گرین نظر آتی ہے۔ تو ایک آدمی جو ہے اپنے آنکھوں پر پٹی اگر شکوک و شبہات کی لگا لے تو پھر اسے ہر سیدھی چیز میں ٹیڑھا پن نظر آئے گا۔ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ، نہیں طاقت دیکھیں، وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ، یہ عربی جاننے والا سمجھے گا اس میں کتنا زور ہے۔ یہ وجہ یہ کیوں کر رہے ہیں یہ اس طرح؟ اس لیے کہ یہ لوگ آخرت کا انکار کرنے والے۔ اگر دلوں میں آخرت کا یقین ہوتا، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا استحضار ہوتا، پھر یہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، اپنی زبان سے بھی نہیں، اپنے عمل سے بھی نہیں کرتے، اور کسی لوگوں کو ہدایت سے روکتے بھی نہیں تھے، لوگوں کو جو ہے دین سے روکتے، اور دین میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آپ دیکھیں، سبحان اللہ، آپ نے کبھی اپنے معاملے میں، انسانوں کے معاملے میں جھوٹ نہیں بولا، اللہ کے معاملے میں جھوٹ بول سکتے؟ 40 سال آپ نے لوگوں کے ساتھ رہے، زندگی گزاری، اور کہیں کہ بھئی کہ یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں۔ وہ ہم اصل مسئلہ بگاڑ، اصل مرض کیا ہے، اصل پرابلم کیا ہے؟ آخرت یاد نہیں ہے، یہ ہے اصل۔
اصل مسئلہ کیا ہے؟ آدمی اب بیٹھ کے سوچے میرے اندر کمیوں کی بنیاد کیا ہے؟ میری کمیوں کے، میرے عیوب کی بنیاد یہ ہے آخرت کا یقین، آخرت کا یقین، استحضار۔ یہ جب نہیں ہوتا تو پھر آدمی میں یہ بیماریاں پیدا ہوتی ہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، اللہ تعالیٰ فرما رہے اللہ کی پکڑ آئے گی ان ظالموں کو، آئے گی اللہ کی پکڑ۔ اللہ ظالموں سے غافل نہیں ہے، ہاں اللہ کی پکڑ آئے گی۔ جب آئے گی اللہ کی پکڑ، لم یکونوا معجزین فی الارض، بھاگے بھاگے پھریں گے، بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ آج اللہ چھوڑے ہیں، انما یؤخرہم، اللہ ڈھیل دے رہے، وہ ڈھیل کو جو ہے آدمی سمجھتا ہے کچھ نہیں ہے۔ وما انتم بمعجزین فی الارض، قرآن میں کئی جگہ یہ مضمون ہے، تم زمین میں اللہ کو ہرا نہیں سکتے۔ اللہ کو کوئی ہرا سکتا ہے؟ اللہ کوئی چیز فیصلہ کر دے، اللہ کسی چیز کا فیصلہ کر دے، کوئی اللہ کو ہرا نہیں۔ اولئک لم یکونوا معجزین فی الارض، جب اللہ کی پکڑ آئے گی، آج تو جو ہے نا سب کیا ہے، ظالموں کی ایک دوسرے کے دوست ہیں، ایک ظالم دوسرے ظالم کا، بعضهم لبعض عدو، ایک ظالم دوسرے ظالم کا سپورٹ بنتا ہے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی، وما کان لهم من دون اللہ من اولیاء، اللہ کے سوا کوئی ان کا مددگار نہیں ہوگا۔ ہر ظالم دوسرے ظالم کو چھوڑ کے بھاگے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، چاہے وہ بت ہو، چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، کسی بھی شکل میں۔ اللہ اکبر، قرآن پاک دیکھیں کیسی حالات کی کیسی منظر کشی کر رہا ہے کہ آج ظالم کسی پر ظلم کرتا ہے کسی کا سہارا لے کر، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو وہ ظالم سب سے پہلے ہٹے گا، کیونکہ وہ خود پناہ لے گا، خود جو ہے تلاش کرے گا، ہاں، اور اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مددگار نہیں۔ یضاعف لهم العذاب، ڈبل عذاب ہوگا اس ظالم کو، ایک تو خود دین سے رکا، دوسرا دوسروں کو بھی روکا، دگنا عذاب۔ ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون، اللہ نے دنیا میں صلاحیتیں دی ہیں دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف جو ہے نا دیکھنے نہیں، دیکھ کر غور کرنے کی، دیکھے، غور کرے، آدمی سمجھے، آدمی سوچے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اکثر یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم اجعلنی من الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، یا اللہ مجھے ان لوگوں میں بنا دے کہ تیری بات سنوں اور اسے اچھے طریقے سے سن کر اس کی اتباع کرو۔ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نبی جی آپ کو دیکھ رہے ہیں، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، حقیقت میں وہ نہیں دیکھ رہے، حقیقت میں وہ نہیں دیکھ رہے۔ ایک دیکھنا، منافقین، یہودی، مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تھے، اللہ کہہ رہے ہیں وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ، لیکن وہ دیکھنا نہیں ہے، وہ دیکھنا ہے کہ دیکھ کر آدمی زندگی بدلے، وہ دیکھ کر آدمی عبرت لے۔ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم نے دنیا میں تمہیں آنکھیں دی، ہم نے دنیا میں تمہیں کان دیے، دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی۔ وہی فرمایا مَا كَانُوا يَسْتَطِيعُونَ السَّمْعَ وَمَا كَانُوا يُبْصِرُونَ، نہ دیکھنے کی صلاحیت انہوں نے، ان کے پاس نہ وہ نہیں دیکھ سکتے تھے اور نہ سن سکتے تھے۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کا بڑا نقصان کر، یہ نقصان قیامت میں کھلے گا، یہ نقصان اللہ کی پکڑ پر کھلے گا، ابھی تو چھپا ہوا ہے، غیب ہے نا، کیونکہ دنیا تو غیبی نظام پر چل رہا ہے، جو کرو گے کب ملے گا بھی غیب میں، برائی پر پکڑ وہ غیب میں ہے، سارا نظام دنیا کا غیب پر چل رہا ہے۔ تو اب نبی کی بات پر، اللہ کے کلام پر یقین کر کے آدمی اپنی زندگی بدلے، ظلم چھوڑے، کفر چھوڑے، بے دینی چھوڑے۔ لیکن جب اللہ کی پکڑ آئے گی، غیب کھلے گا، اس وقت پتہ چلے گا میں کتنا گھاٹے میں ہوں۔ اولئک الذین خسروا انفسهم وضل عنهم ما كانوا یفترون، آدمی جن جن بنیادوں پر اتراتا ہے نا، حکومت پر، طاقت پر، مال پر، دولت پر، خاندان پر، اپنی ہر چیز پر، سب غائب ہو جائے گا۔ وضل کہتے ہیں بس ختم، آنکھوں سے غائب ہو جائے گا سب۔ ما كانوا یفترون، جس پر وہ اترایا کرتا تھا۔ اللہ ایسی پکڑ سے امت کی حفاظت فرمائے، ہماری حفاظت فرمائے۔ عافیت یہ ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے ہماری آنکھیں کھل جائیں، ہاں اس کے لیے آدمی محنت کرے، ماحول میں رہے تو آنکھیں کھل جاتی ہیں، نہیں کھلیں گی تو پھر وقت موت پر تو کھلے گی،
اسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نا، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، لوگ سوئے ہوئے ہیں، جب مریں گے تو جاگیں گے، مریں گے تو جاگے گا، تو پھر وہ جاگنا کیا کام ہوگا؟ اس وقت تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لا جرم، لا جرم، عجیب جملہ ہے، لا جرم، یقیناً، بلا شبہ، اس کا اردو میں ترجمہ ہو ہی نہیں سکتا، لا جرم، انہیں اس پہ کوئی شک نہیں، اس یقینی بات ہے، 100% پکی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، آخرت میں تو سب سے بڑے گھاٹے والے ہوں گے۔ دنیا تو گزر جائے گی، ہو سکتا ہے کسی بے دین ظالم کو اللہ دنیا میں مہلت دے دے، وہ دندناتے پھرے، نافرمانی کرتے پھرے، اللہ کے بندوں پر زیادتی کرتے پھرے، گزر جائے گی دنیا، لیکن یقیناً لا محالہ، اس میں کوئی شک نہیں، انہم فی الآخرۃ ہم الاخسرون، آخرت میں وہ سب سے بڑے خسارے میں۔ اللہ ان برائیوں سے، ان بیماریوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب آگے جو ہے ایمان والوں کی صفات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات واخبتوا الی ربہم اولئک اصحاب الجنہ۔ جنتی کون ہے؟ اولئک اصحاب الجنہ، یہ جنت والے ہیں۔ یہ کون ہے جنتی؟ جن میں 3 صفات ہوں، جن میں 3 خوبیاں ہوں۔ سب سے پہلی خوبی ایمان ہو، دوسری خوبی عمل صالح ہو، وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، تیسری خوبی سبحان اللہ بڑی بہترین، اخبات کہتے ہیں اپنے پروردگار کے سامنے جھک گیا ہو، اخبات اسی کو کہتے ہیں، جھک جانا۔ خبت عربی میں کہتے ہیں نشیبی زمین کو، نیچے زمین کا حصہ، یعنی نشیب و فراز کہتے ہیں نا، اوپر نیچے، ایک زمین کا حصہ اوپر ہے، ایک زمین کا نیچے، بالکل نیچے ہے۔ اخبات یہ اللہ کو عاجزی، تواضع، جھک جانا، اللہ سے تعلق کے یہ انتہا درجے کی علامت ہے۔ وبشر المخبتین، یہ مخبتین کو آپ خوشخبری سنا دیجئے، الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرین علی ما اصابهم والمقیم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون۔ یہ اللہ تعالیٰ مخبتین، اخبات والوں کی صفات، 3 چیزیں، ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، اور اخلاق کی سب سے بڑی بنیاد تواضع ہے، اور تواضع کو کہتے ہیں اخبات۔ یہ ہے وہ مخبتین، ان الذین آمنوا، یقیناً وہ لوگ جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، جنہوں نے اپنے عملوں کو درست کر لی، واخبتوا الی ربہم، اور اپنے پروردگار کے سامنے بالکل بندے بن کر، اللہ کے حکم کے سامنے عاجز بن کر، عاجزی کے ساتھ، تواضع کے ساتھ۔ یہ رکوع جو شروع ہوا، آپ کے علم میں ہوگا، اللہ تعالیٰ جو ہے نا 2 رویے بیان کیے نا، وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ نَعْمًا، اگر ہم کسی انسان کو کوئی نعمت دیں، ہم نعمت دیں اللہ، تو ایک رویہ کیا ہے؟ اخبات، فوراً وہ جھک جاتا ہے، اللہ نے دی، اللہ نے دیا ہے، یہ نعمت اللہ نے دی ہے، اس پر اللہ کا حق ہے، اس سے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اور ایک وہ ہے بالکل جو ہے نا اترانے لگتا ہے، جو پیچھے گزشتہ ظلم کرنے لگتا ہے، وہ مزاج بیان فرمایا۔ وَأَخْبَتُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ، یہ جنتی ہیں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اب آخر میں مضمون مکمل ہو رہا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ مثال دے رہے ہیں، مثل الفریقین، 2 گروپ، 2 جماعتوں کی مثال۔ 2 جماعتیں ہم نے آپ کے سامنے بیان کی، 2 گروپ ہم نے بیان کیے، ایک ایمان والوں کا، ایک ظالمین کا۔ نعمت ملنے کے بعد ایک کا مزاج کیا ہوتا ہے، اور نعمتوں کے ملنے کے بعد ایک کا مزاج کیا ہوتا ہے، دونوں کی مثالیں ہم نے بیان کی۔ یہ ایسی ہیں کالاعمی والاصم والسمیع والبصیر، 2 گروپوں کی جو مثال ہے نا، مثل الفریقین کالاعمی، اندھوں کی طرح۔ اندھا بینا برابر ہو سکتا ہے، سننے والا اور غیر سننے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں، دیکھنے والا اور بغیر دیکھنے والا دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہی پوچھا، هل یستویان مثلا، کیا دونوں برابر ہیں آپ کے نزدیک؟ اندھا اور بینا نابینا دونوں برابر ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں هل یستویان مثلا، نہیں ہے۔ افلا تذکرون، نصیحت کیوں حاصل نہیں کرتے؟ نصیحت حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو اس چیز سے، ہاں، جس کے اندر ایمان ہے، جس کے اندر اعمال ہے، جس کے اندر جو ہے اللہ کی نعمتوں کے ملنے کے بعد تواضع ہے، اخلاق ہیں، ہاں یہ، اور ایک وہ ہے جس کے اندر ایمان نہیں، عمل نہیں، ظلم و زیادتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے تکبر اور بڑائی اور ظلم ہے، یہ تو اندھا ہے، بہرا ہے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو
نصیحتوں کے حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں سے اب نبیوں کے واقعات شروع ہو رہے ہیں سورت کے آخر، تقریباً 25 آیتیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کا قصہ، پھر حضرت ہود ان کی قوم کا قصہ، پھر حضرت صالح ان کی قوم، شعیب علیہ السلام ان کی قوم، ابراہیم علیہ السلام ان کی قوم، موسیٰ علیہ السلام، کیونکہ قرآن یہ سورت کے شروع میں ہی فرما دیا احکمت آیاتہ ثم فصلت، اس کے اندر ہم بڑی تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو اب اللہ تبارک و تعالی یہ اصول بیان کر کے 2 کیٹیگری ہیں، اب ان کو قوموں کی نظریے میں، قوموں کی زندگیوں کے سامنے رکھ کر سمجھو۔ دیکھو ایک طرف نبی، ان کے ماننے والے، دوسرا ان کے انکار کرنے۔ یہ جو اہم زندگی کے اسباق ہیں اس کو بار بار اللہ تعالیٰ دہراتے ہیں تاکہ بار بار ہم اس مضمون کو سنیں، بار بار اپنی زندگی میں اس کو لانے کی، کیونکہ انسان ہے بھول جاتا ہے، بار بار اس کو یاد کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ان آیتوں سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔